السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت ساہیوال ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ بہت کم ساہیوالیان یہ جانتے ہوں گے کہ ساہیوال کا پرانا نام بھی ساہیوال ہی تھا۔ ایوب دور میں پاکستان بننے کے بعد اس شہر کا نام دوبارہ ساہیوال رکھا اور یہاں ایک یادگار بنائی گئی۔ یہ ایک چبوترے کے اوپر سنگ مرمر کی تکون ہے۔ اس تکون کے دونوں طرف میں براس کے لفظوں سے عبارت تھی اور ایک طرف ماربل پہ یہ تحریر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ براس والی عبارت تو غائب ہو گئی اور اب ماربل والی عبارت قائم ہے۔ اس کے عین پیچھے اسٹیشن کی طرف ایک بہت بڑا درخت تھا جسے پچھلے دنوں مکمل اکھاڑ پھینک دیا گیا۔ وہ درخت پوری ایک تاریخ تھی، اس کا بہت افسوس ہے۔ جب انگریز یہاں پر آئے تو اس شہر کا نام انہوں نے ساہیوال سے مونٹگومری رکھ دیا۔ یہاں پر ایک شاہی قوم آباد تھی جس کی وجہ سے شہر کا نام ساہیوال تھا۔ شاہی قوم بڑی خوددار قوم تھی، ان کو یہ پسند نہ آیا تو انہوں نے اس علاقے کو خیر باد کہہ دیا اور سرگودا کے قریب ایک نیا شہر ساہیوال بسا لیا، جسے اب ہم چھوٹا ساہیوال کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال ملک اویس صاحب کی توجہ اس جانب مبذول کروائی اور انہیں بتایا کہ یہ یادگار اہلیان ساہیوال کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہ ہسٹری ہے جسے ہم نے آئندہ نسلوں کو پہچانا ہے۔ مہربانی فرما کر اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کریں اور یہاں جو ناجائز تجاوزات قائم ہیں انہیں فل فور ختم کیا جائے۔ انہوں نے میری یہ بات بڑی توجہ سے سنی اور مجھے اس جگہ کی فوٹوگرافس پیش کرنے کا کہا جو کہ میں نے ایک میٹنگ میں ان کو دی۔ انہوں نے ٹی ایم اے کے ساہیوال کے پرانے سی او کاشف صاحب کو یہ ذمہ داری لگائی، لیکن انہوں نے اپنے اختیارات ہونے کے باوجود اس معاملے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میری اب کے حکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ ساہیوال کی اس تاریخی یادگار کو محفوظ بنایا جائے اور یہاں پر قائم ناجائز تجاوزات کو فوراً ختم کیا جائے اور یہاں ایک بہت خوبصورت ماحول کریٹ کیا جائے تاکہ ہم آئندہ نسلوں کو اس تاریخی یادگار کا بتا سکیں۔ یہ سارا ماحول آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کس طرح سے یہ ناجائز تجاوزات قائم ہیں۔ یہ رکشے جو ہے دیکھ رہی ہیں باڈیز کی، یہ میں پچھلے 2 سال پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا، یہ باڈی اسی جگہ طرح یہاں پہ پڑی تھی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔